إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دورہ قرآن کا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ترجمے کے ساتھ مختصر سی تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہ، اور جو تم اپنی جانوں کی بھلائی کے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے پاس اسے پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ یہاں مسلمانوں کو اپنے نفس کی اصلاح کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کسی بھی دینی یا دنیاوی اہم کام میں مصروف ہو، اسے اپنے نفس کی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ حالت جہاد میں بھی نماز کا حکم ہے، نماز خوف پڑھی جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نماز اور تقوی کے بارے میں قرآن مجید میں کئی بار ارشاد فرمایا، بارہا بار نماز قائم کرنے کا حکم آیا۔ اس لیے ہر حال میں انسان کو چاہیے کہ وہ نماز ادا کرتا رہے اور زکوٰۃ دیتا رہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُدًى أَوْ نَصَارَىٰ، اور اہل کتاب کہنے لگے کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر یہودی یا نصرانی، یعنی جو یہودی یا نصرانی ہوگا بس وہی جنت میں جائے گا۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، تمنائیں ہیں، خواہشیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم فرماؤ کہ اگر تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے تو لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جنت میں تو صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف وہی جنت میں جائیں گے۔ یہ گفتگو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تھی۔ اس کے رد میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ ان کی یہ بات ان کی اپنی رائے ہے، توریت اور انجیل میں ایسا کچھ نہیں فرمایا گیا۔ اگر وہ سچے ہیں تو پھر انہیں کہیں کہ اس پر کوئی دلیل دکھائیں۔ بغیر کسی بنیاد کے جنت کے دعوے کرنا بالکل جہالت اور حماقت ہے۔ اس لیے یہ انہوں نے خود سے بات کہی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں کہا کہ یہودی جنت میں جائیں گے یا نصرانی جنت میں جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بلا، بلکہ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے رکھ دیا، جھکا دیا، وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، تو وہ نیکوکار ہے، یعنی نیک ہے وہ، اور اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کا دار و مدار عمل صالح پر ہے، لہٰذا کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ یہودی ہونا یا عیسائی ہونا یہ جنت میں داخلے کا سبب بنے گا، بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر ان پر ایمان لانا ہی جنت کا سبب ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی شے پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء،
اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی کسی شے پر نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اور ان لوگوں نے بھی ایسی ہی پہلے باتیں کہیں جو کتاب نہیں جانتے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت میں فیصلہ فرمائے گا جس کے بارے میں یہ جھگڑا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ نجران کے عیسائیوں اور مدینہ منورہ کے یہودیوں کے علماء کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور آپس میں بحث ہو گئی۔ بحث کے دوران دونوں نے خوب شور مچایا۔ یہودی کہتے تھے کہ عیسائیوں کا دین کچھ نہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودیوں کا دین کچھ نہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے اس طرز عمل کے بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی تنبیہ ہے، جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس میں بیان کیے گئے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں، اس کے باوجود ان پر عمل نہیں کرتے، اور اگر عمل کرتے بھی ہیں تو فقط اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب کہ علم اٹھ جائے گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم کیسے اٹھ جائے گا حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زیاد تیری ماں تجھے گم پائے، میں تمہیں مدینہ کے فہیم لوگوں میں شمار کرتا تھا، کیا یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ لیکن ان میں سے کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا۔ یعنی اس طرح مسلمان قرآن تو پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، اور جو اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ اور جاہل دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس میں خرابی کی کوشش کرے۔ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب۔ یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی۔ روم کے عیسائیوں نے یہودیوں پر حملہ کیا اور ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا، بیوی بچوں کو قید کر لیا اور تورات کو جلا دیا، بیت المقدس کو ویران کیا، نجاستیں ڈالیں، خنزیر ذبح کیے۔ ایسے ہی بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی ویرانی میں رہا، اسی حال میں رہا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اسے بنایا، ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے ابتدائے اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور صلح حدیبیہ کے وقت اس میں نماز اور حج سے منع کیا تھا کہ مسجد میں جو ہے وہ خطبہ، تسبیح، واعظ اور اس طرح نماز وغیرہ نہ پڑھی جائے۔ اللہ کے ذکر سے منع کرنا ویسے تو ہر جگہ ہی برا ہے، لیکن چونکہ مسجدیں تو بالخصوص اللہ کے ذکر کے لیے ہی بنائی جاتی ہیں، لیکن جو کوئی بھی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے وہ ظالم ہے۔ بلا وجہ لوگوں کو مسجد میں آنے یا مسجد کی تعمیر سے روکنا کسی صورت بھی درست نہیں ہے، اور یہ لوگ بھی اسی وعید میں داخل ہیں جو ایسا کریں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جدھر بھی منہ کرو گے ادھر ہی وجہ اللہ پاؤ گے، یعنی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ رہے گی۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام علیہ رضوان رات
کو سفر میں تھے، قبلہ کی سمت معلوم نہیں تھی، ہر شخص نے جس طرف اس کا دل جمع نماز پڑھ لی۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، یہ اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی جو سواری پر نفل ادا کرے، اس کی سواری جس طرف بھی متوجہ ہو جائے منہ کر لے، اس کی نماز درست ہے۔ جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو یہودیوں نے مسلمانوں پر اعتراض بھی کیے، تو اس کے ارادے میں بھی یہ آیت نازل ہوئی کہ مشرق اور مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے، جس طرف چاہے قبلہ معین فرمائے، کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب قبلے کی سمت معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل جمے کہ خانہ کعبہ اس سمت ہوگا، اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور مشرکوں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ، بل لاہ ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اسی کا ہے، کل لہ قانتون، سب کچھ اسی کا فرما بردار ہے، سب کچھ اسی کے آگے گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا، جبکہ مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا، جیسا کہ تینوں کے بارے میں قرآن پاک میں مذکور ہے۔ ان سب کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بدیع السماوات والارض، نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ فیصلہ فرمانے سے مراد یعنی ارشاد فرمانا، ارادہ کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو بس اس سے کہتا ہے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور جاہلوں نے کہا اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا اور ہمارے پاس کیوں نشانی نہیں آتی۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کی اس سے پہلے لوگوں نے بھی باتیں کی۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے ہیں، ایک جیسے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی۔ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اپنے قول کے مطابق اللہ کے رسول ہیں تو اللہ سے کہیں کہ وہ ہم سے کلام کرے تاکہ ہم خود ان کا فرمان سنیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پہلے یہودیوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی ہی بات کہی تھی۔ اور ایک جگہ اور آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح فرشتوں اور انبیاء کرام علیہ السلام سے کلام فرماتا ہے، اس طرح خود ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق کیوں کلام نہیں کرتا، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نبی ہیں اور ہم آپ پر ایمان بھی لے آئیں، یا ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں آ جاتی جس سے ہمیں آپ کی صداقت معلوم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان مشرکوں سے پہلے بھی کفار نے اپنے رسولوں سے ایسی ہی بات کہی تھی۔ یہ ان کا کمال درجے کا تکبر اور نہایت سرکشی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو نبیوں اور فرشتوں کے برابر سمجھا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، نہیں پوچھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں، دوزخ سے ڈرانے والے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کے باوجود اگر کوئی جہنم کی طرف جاتا ہے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ ہوگا کہ وہ کیوں ایمان نہ لایا، اس لیے کہ آپ نے اپنے فرائض تبلیغ والے پورے طور پر ادا فرمائے۔ آپ نے اللہ کا حکم سب کو واضح پہنچایا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ
وَلَن نَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز آپ سے یہودی اور نصرانی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں۔ قل، تم فرماؤ، اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی تو ان کی خواہشوں میں لگ جائے، خواہشوں کی پیروی کرے گا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، اور یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، تو جو اس کا انکار کریں تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر تھے۔ ان کی تعداد 40 تھی، 32 اہل حبشہ اور 8 شامی راہب تھے۔ ان میں بحیرہ راہب بھی تھے جنہوں نے بچپن میں سفر شام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تھا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں توریت شریف پر ایمان لانے والے وہی ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور بغیر تحریف و تبدیل کے پڑھتے ہیں، اس کے معنی کو سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات دیکھ کر آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جو حضور کے منکر ہوتے ہیں وہ توریت پر بھی یقین نہیں رکھتے، اس پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے بہت سارے حقوق ہیں۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کا خاص خیال رکھا جائے، باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، مؤدب ہو کر اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ بیٹھے، آہستہ پڑھے اور اس کے معنی میں غور کرے۔ تلاوت قرآن کرنے میں جلد بازی نہ کرے، دوران تلاوت رونا چاہیے۔ ہر آیت کی تلاوت کا حق بجا لائے۔ اگر قرات سے ریاکاری کا اندیشہ ہو یا کسی کی نماز میں خلل پڑتا ہو تو آہستہ آہستہ تلاوت کرے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے قرآن پاک کو خوش لحانی کے ساتھ پڑھے۔ قرآن مجید کی عظمت کو دل میں بٹھائے۔ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بٹھائے اور خیال کرے کہ یہ کس عظیم ذات کا کلام ہے اور میں کس بھاری کام کے لیے بیٹھا ہوں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت دل کو حاضر رکھے، ادھر ادھر خیال نہ کرے، برے خیالات سے دل کو آلودہ نہ کرے۔ جو بے خیالی میں پڑھ چکا اسے دوبارہ توجہ کے ساتھ پڑھے۔ ہر حکم کے معنی میں غور و فکر کرے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو بار بار پڑھے۔ اگر کسی آیت کے پڑھنے میں لذت محسوس ہو، مزہ آئے تو اسے پھر پڑھے کہ یہ دوبارہ پڑھنا زیادہ تلاوت کرنے سے بہتر ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرے کہ گویا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سن رہا ہے اور خیال کرے کہ ابھی اس ذات کی جانب سے سن رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کی صحیح معنوں میں تلاوت کرنے، اس کے معنی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔